کشف و کرامات سے اتنا روکا گیا ہے، اگرچہ یہ معجزے کی سنت ہے۔ کرامت اور توجہ حال کے ساتھ انسانوں کے ساتھ، آنے والے کے ساتھ اور جانے والے کے ساتھ متوجہ کرتی ہے، اور فقر متعلق کرتا ہے اللہ کے ساتھ۔ کرامت کو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ یہ صرف شوق پیدا کرنے کے لیے ہے، یعنی ابتدا میں کرامت دکھا دی گئی اور مشاہدہ کر دیا گیا، اور جب وہ شخص یقین میں داخل ہو گیا تو پھر کرامت کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ کرامت ہیلا ہے، لیکن جب وہ شخص میگنیٹک فیلڈ میں داخل ہو جائے تو پھر ہیلا واپس لے لیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ ابتدائی سفر کی باتیں ہیں اور ترغیب دینے کا عمل ہے، اور جو خود چلنے کو تیار ہے اسے کرامت کی ضرورت نہیں، اس نے جانا ضرور ہے۔ کوئی ہووے سیوں کشتی مہانا، اساں سر پر ماہی دے دیس جانا۔ جانے والے نے جانا ضرور ہے، لوگوں نے جان دے کر ہجر پالا ہے۔ وصال دور کی بات ہے، جان دے کر فراق کو پالا ہے۔ آج تک جتنے پلے ہیں فراق پلے ہیں، ابھی وصال نہیں دیکھا ہم نے۔ سارے معروف قصے فراق کے ہیں، وصال آگے ہے۔ وصال کا کوئی قصہ ہو گیا تو کہانی اور کی اور ہو جائے گی، ابھی وہ نہیں ہوا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مرشد وہ ہے جو مرید کا ہاتھ میں ہاتھ لیتے ہی سب بدل دے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے۔ مرشد اگر چاہے تو پلک چھپکنے میں مرید کا دل تبدیل کر دے۔ بلیا رب دا کی پانا، اتھوں پٹنا تے اوتھے رانا۔ وہ مرید کو ایسی توجہ کرتے ہیں کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے کیا کرنا تھا۔ مرید کی آرزو تو جڑ ہی سے اکھڑ چکی ہوتی ہے۔ مرشد اگر دنیا ہی پوری کرتا رہے تو بات تو صرف دنیا تک ہی رہ جائے گی، بس اس کا رخ موڑنے کی بات ہے۔ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ۔ آپ ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے، گلی کے کونے پر ایک اونچا مکان بن رہا تھا۔ شام کو جب وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ انہوں نے باقی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی؟ انہوں نے بتایا کہ جب تمہارے مکان سے گزرے تھے تو پوچھا تھا کہ کس کا مکان ہے۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور مکان گرا آئے، واپس آئے، سلام کیا تو آپ نے فرمایا تم یہاں رہنا چاہتے ہو، ہم تو یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ پیر ہی کیا جو مرید کو یہاں رہنے دے۔ ایک راہ ہے عارف کا، دوسرا ہے عامل کا۔ اس دو راہ میں سے کون سی راہ افضل ہے؟ عمل اور رمل منشائے قرآن نہیں، ہر چند کے قرآن میں عمل ہے اور رمل بھی نکلے گا۔ جب آپ عملیات کرتے ہیں تو اس وقت اپنی ذات کو ترک کر بیٹھتے ہیں۔ عمل ذریعہ حصول شہرت و زر ہے، شہرت چاہے نیکی کی ہو وہ نفس ہے۔ اس لیے عمل و عملیات کا نقصان کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں تمہیں یہاں محجوب کر دیں گی، اور دنیا دار کی وفا پر کبھی اعتبار نہ کرنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس طرح دین سے محبت کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے، دنیا دار کبھی نہیں چھوڑے گا دنیا کو۔ جس طرح نیک کی محبت نیکی کا راستہ بتائے گی، بد کے ساتھ چلو گے تو بدی پیدا ہو جائے گی۔ دنیا دار ایک بیماری ہے، چھوت کی بیماری۔ عملیات کرتے کرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بیماری لگ جائے۔ آپ اس کے کام کرو گے، آسودگی پیدا ہو جائے گی، نظر آئے گی، نیاز آ جائے گی، پیسہ آ جائے گا، اور پھر وہ دنیا دار بعد میں آپ کو اپنے پاس بلا کے رکھ لے گا، ود دا ریزلٹ کہ آپ کا اصل مقصد پیچھے رہ جائے گا۔ تو گویا ایک عامل کی نگاہ مخلوق کی طرف ہے اور عارف کی نگاہ خالق کی طرف۔ فیصلہ تیرے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اس طرح دکان تو چل جائے گی مگر سفر رک جائے گا۔ محروم ہونے والے کا قصور کوئی نہیں، وہ تو صرف محروم ہے۔ عملیات سے بچ جانا چاہیے۔ کسی عارف نے اس پر اصرار نہیں کیا، اگرچہ ہر عارف کے پاس عمل ہوتا ہے اور عامل کبھی عارف نہیں ہوتا۔ اگر انتخاب میں مجبوری ہے تو پھر تو وہ ہو جائے گا، اگر انتخاب میں ہوش قائم رہی تو پھر بچ جاؤ، نہ بچو تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ، جب تک ہوش سلامت ہے بچ جانے کی کوشش کرتے رہو۔ کسی عارف دین نے اس پر اصرار نہیں کیا، اور ہر عارف کے پاس عمل ہوتا ہے اور عامل کے پاس عرفان نہیں ہوتا۔ عرفان کے پاس عمل خود بخود آ جائے گا، اس کے پاس سارے لوازمات خود آ جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک تو سوتے سرمدی باقاعدہ الاٹ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو اپنے شغل کے نتیجے میں یہ چیز ملتی ہے، جیسا کہ خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ نے نظم بھی کیا ہوا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل تکوین کے علاوہ لوگوں کو جو کچھ مل جاتا ہے، مثلا ہندوؤں میں، سکھوں میں، عیسائیوں میں، وہ کس سینٹر سے یہ چیز حاصل کرتے ہیں؟ وہ آواز کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔
بلکہ آواز کے ساتھ مشاہدہ بھی پورا ہوتا ہے۔ ہر آواز جو ہے وہ پارشل ہے، اس میں فقیری وغیرہ سب کچھ ہے۔ انسان کی آواز تمام آوازوں کا اجتماع ہے، تکمیل ہے سب کی، ہر شے اس میں ہے۔ اس لیے صوت کی جو ابتدائی آوازیں ہیں وہ اشیاء کی آوازیں ہیں، اجسام کی آوازیں ہو سکتی ہیں، لیکن جس وقت مکمل ہو جاتی ہیں اس وقت انسان کی آواز بن جاتی ہے، اور انسان وہ جو آپ کا فیض رساں ہے اس کی آواز آئے گی، یا پھر تمہاری آواز میں آئے گی، تاکہ تم غلطی نہ کرو، کیونکہ صرف اسی طرح تم بچ سکتے ہو۔ واردات جو ہے کیا یہ اپنی کوشش کے مطابق چلتی ہے؟ نہیں، واردات خواہش کے مطابق نہیں چلتی، لیکن جو شغل کے مطابق آتی ہے وہ شغل آگے جا کے ختم ہو جاتا ہے، یہ داخلے کی حد تک ہے، آگے جو حاصل ہونا ہے یہ تو اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے کلیئرنس وغیرہ جو ہے نا وہ نتیجے نکالتے رہتے ہیں، اس لیے تو کئی دفعہ غلطی کھا جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک مقام پر ٹیون اپ تو نہیں ہوتے، کبھی کوئی اسٹیشن چل گیا، ہاں کبھی کوئی اسٹیشن چل گیا، کبھی کوئی ریڈنگ لے لی، تبھی تو ورلڈ کنفیوز ہوئی پڑی ہے۔ کلیئرنس والے صرف آدھی بات بتا دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس میں ارواح کا بھی تعلق ہے۔ ارواح بڑی کنفیوزنگ ہوتی ہیں۔ ارواح کا جب پتہ چل جائے کہ یہ وہ روح ہے تو اندر سے کچھ اور نکل آتی ہے، روح بن کے آ جاتی ہیں اور تمہیں دھوکہ دیتی ہیں اور بڑا تماشا لگاتی ہیں۔ پھر تم بلاتے کچھ اور ہو، آتا کچھ اور ہے۔ تم نے بلایا کسی گزرے بندے کو، مثلا میر صاحب کو، وہ روح کہے گی ہاں میں وہی انڈیا والا میر ہوں، یہ میرا شیر ہے، آگے کچھ اور بات کہہ جائے گا۔ ایک بزرگ امام مسجد تھے، رات کو وہ علامہ اقبال کے مزار پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جو کلیئرنس تھا، اس نے اقبال کے بارے میں بہت باتیں سنائیں۔ مولانا صاحب بڑے حیران ہوئے، باتیں سب صحیح تھیں، وہ بیان کرتا رہا کہ یہ ہے وہ ہے، اقبال کو یہاں فیض ملا، وہاں سے فیض ملا۔ ان دنوں قربانی کا موسم قریب تھا، یعنی عید قربان۔ مولانا نے کہا یہ بتائیں کہ قربانی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس نے کہا قربانی کے بارے میں یہ حکم ہے کہ مسلمان پیسہ ضائع کر رہے ہیں اور اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ مولانا اس کی باتوں سے بہت متاثر ہو چکے تھے، کیونکہ سب باتیں حق تھیں۔ مولانا کو اس نے ذاتی پیغام بھی دیا کہ آپ کے ابا جان نے آپ کو پیسے دیے تھے، مگر آپ نے فلاں جگہ خرچ نہیں کیے، ساری باتیں بالکل حقیقت تھیں۔ انہوں نے قربانی کے خلاف اپنے خطبے میں بیان دے دیا اور مسجد کی خطابت سے سسپینڈ ہو گئے۔ اب یہ بیان مسلمانوں میں نہیں دینا چاہیے تھا کہ قربانی بے مصرف ہے اور ضیاع ہے۔ جی اس وقت پوری تحریک چل پڑی تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں تحریک چل پڑی تھی، آپ سمجھ نہیں رہے کہ اس کی کیا وجہ تھی۔ تحریک کی وجہ یہ تھی کہ کچھ روحوں نے آنا تھا، بس ان روحوں نے یقین دلا کے یہ غلطی کرا دی۔ Their instruments of soul convince us in honest trifles and then they deceive us in the ultimate consequences. اس طرح یہ چھوٹی بات کا یقین دلا دیتے ہیں اور بڑی بات میں دھوکہ دے جائیں گے۔ اس لیے ابتدائی طور پر کنونس کرنے والی روحوں کا یہی فنکشن ہوتا ہے، خاص طور پر ایول سول کا یہ فنکشن ہوتا ہے کہ اس کو یقین دلاؤ۔ وہ پہلے یقین دلاتے ہیں اور پھر اپنا کام کر جاتے ہیں۔ ابتدائی باتیں صحیح ہوتی ہیں، ان کی ساری باتیں ٹھیک ہوتی ہیں، 91 بلکہ 95 بلکہ 99 باتیں بالکل ٹھیک ہوتی ہیں۔ آخری بات غلط ہوگی تو بات کیا رہ گئی؟ کہتا ہے ساری زندگی اچھی گزری ہے، صرف عاقبت ہی خراب ہوئی ہے، تو بات کیا رہ گئی؟ شیکسپیئر کا جو کریکٹر تھا اس میں وچس نے ہی تو آخر میں مروا دیا تھا۔ مطلب یہ کہ 2 باتیں تو صحیح ہو گئی اور تیسری غلط ہو گئی اور غلط ہو گیا۔ باطنی لوگ ظاہری طور پر بھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت عرصہ ہو گیا ہے کہ لوگوں نے جلوہ نہیں دیکھا، اب جلوہ دیکھنا چاہیے۔ یقین کا جو علم ہے وہ ابھی تک مشاہدے میں نہیں آیا۔ آج کل اگر آپ کو یقین ہے تو یہ آپ کی اپنے ساتھ اپنی ذاتی مہربانی ہے اور اللہ کا فضل ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ تعاون نہیں ہوا، آپ کو یقین کا چہرہ دکھایا نہیں گیا، آپ عبادت کرتے رہے ہیں لیکن آپ کو کوئی جواب نہیں ملا۔ یعنی آپ جب کبھی عبادت کرتے رہے آپ کو کوئی جواب نہیں ملا، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی عبادت جواب لائی ہو یا کبھی دعا کے بعد فوری طور پہ جواب مل گیا ہو کہ جا ہم نے تیری دعا منظور کی یا چلو نا منظور کی، یہ جواب بھی نہیں ملا۔ ہم تو اب تک اس طرح وقت گزارتے آ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے آپ لکھے خط جواب میں، اس لیے ایک وقت آنا چاہیے کہ جس میں مشاہدہ ہونا چاہیے۔ بالفاظ دیگر علم یقین کو عین الیقین ہونا چاہیے۔ عین الیقین ہونے والا ہے، جس کو پہلے بات سمجھ آ جاتی ہے وہ پہلے بول پڑتے ہیں،
تبھی تو کچھ لوگ بول پڑتے ہیں، ورنہ تو یہ ایک ایسا علم اور ایسی صداقت ہے جو اگر عام انسانوں کی سمجھ سے باہر ہو تو وہ حماقت بھی ہو سکتی ہے اور عرفان بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ اگر بیان کے ساتھ آنے والے واقعات ٹیلی کر جائیں تو یہ عرفان ہے، آنے والے واقعات اس طرح نہ ہوں تو یہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ اس لیے آنے والے واقعات جو ہیں وہ مہربان ہیں، کیونکہ کبھی بھی کسی قوم یا ملت پر اللہ کی طرف سے اس وقت تک گرفت نہیں آئی جب تک کہ وارننگ نہ آئے۔ وارننگ بمشکل عرفان آئے گی اور مشاہدہ آئے گا، پھر اگر لوگوں کا یقین نہ ٹھہرا تو بستی اڑا دی جائے گی۔ اس کا مطلب اتمام حجت کرنا ہے۔ ہاں، اس کا ابھی کوئی تعین تو نہیں ہوا، تعین نہیں ہوا۔ جس وقت آپ کے علم یعنی دینی علم یا عرفانی علم سے اگر اگلا علم آپ کی سماعت میں آ جائے اور آپ کے سامنے آ جائے تو پھر دستبرداری کر دینا۔ اگر انسان دستبرداری نہ کرے تو پھر مقابلہ کرتا ہے، اور مقابلے کے بعد ایک فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جہاں دو علوم بیان ہو رہے ہوں، ٹکرا رہے ہوں، وہاں پر مقابلہ ہوتا ہے اور پھر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ہندو بھی یہی کچھ کرتے تھے، مقابلہ کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں جوگی بڑے نیک ہوتے تھے۔ جوگی نے جب دیکھا کہ اس کے علم کا نیچا ہو رہا ہے تو اس نے فوراً کہا، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ جوگی منافق نہیں ہوا۔ آج کے بندے کو آپ 1000 بار کنونس کر لیں، وہ اپنی مرضی کرے گا۔ اس زمانے کے ہندو بھی بڑے نیک تھے۔ ہندو نے اسلام پہ ہمیشہ بہت احسان کیا، کیونکہ اس نے اسلام کو ہمیشہ خوراک دی، اپنے بندے دیے، ٹکراؤ دیا، کلیش دیا، اور اگر کلیش کے بعد کوئی خوبی دیکھی تو تسلیم کر لیا۔ ہندو یہ کرتا رہا ہے۔ اب اسلام میں سب سے بڑی دقت یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلام پر شک پڑ گیا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے مشاہدہ ہوگا اور پھر اصلی محتسب آئے گا۔ مسلمان دنیا داروں کی طرح کامیاب نہیں ہوا، اور دین میں جو یقین کی دولت ہے وہ بھی مسلمان کو نہیں ملی۔ مسلمان اندر سے بھی آسودہ نہ ہوا اور وہ باہر سے بھی نہ ہوا۔ پھر عام مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ میری ناکامی کے اسباب میں سب سے بڑا اسلام ہے، حالانکہ اسلام ہی اس کی کامیابی کی وجہ ہے۔ تو نقص کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان ہونے کے باوجود چوری یہاں ہو رہی ہے، گناہ یہاں ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں ہندو تو کوئی نہیں ہے، تو پھر چوری کس نے کی؟ اگر مسلمان غیر مسلموں والے اخلاق سے بھی محروم ہو اور مسلمانوں والے اخلاق سے بھی محروم ہو اور مسلمان بھی کہلائے تو بات کیا بنی؟ مطلب یہ کہ اگر مسلمان کی تباہی اسلام کی تباہی بنتی جا رہی ہے تو کیا وہ اس کو چھوڑ دے گا؟ کیونکہ یہ تو مسلمان ہے اور کلام الہی اس کے پاس ہے۔ اگر یہ ڈوبتا ہے تو کلام اس کے پاس ہے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ مسلمان میرا کلام چھوڑے اور سیدھا انسان ہو کے مرنا ہے تو مرے، یا پھر کلام سے وابستہ ہو جائے۔ بادشاہ جھوٹا ہو اور اسلام کے نام پر قائم ہو تو اسلام کا کیا قصور ہے؟ اس لیے سچا اسلام جو ہے اس کی پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ مسلمان سچا ہونا چاہیے۔ مسلمان سچا ہے نہیں، مولوی سچا ہے نہیں، اور بیان سچا اسلام ہو رہا ہے تو وہ کیسے اثر کرے گا؟ اللہ کے کلام کے بارے میں یہ فرمان ہے کہ اگر پہاڑوں پر یہ قرآن نازل ہو تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اور آج کل لوگ عدالت میں چند روپوں میں قرآن کی قسم کھا کے آ جاتے ہیں۔ سر، پرانے زمانے میں اگر کوئی جھوٹا قرآن کی قسم اٹھاتا تھا تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا۔ آج کل تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب کچھ نہیں ہوتا۔ پرانے زمانے میں تاثیر ہوتی تھی اور وہ شخص مر جاتا تھا، اس کا مطلب ہے قرآن کی تاثیر غائب ہو گئی ہے، یعنی کہ ودڈرا کر لی گئی۔ مسجد کا جو مقام ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آباد کیا تھا، اب ممبر کی تاثیر ودڈرا ہو گئی، خانقاہ کی تاثیر ودڈرا ہو گئی، استاد کا وہ فیض ودڈرا ہو گیا جو کہ شاگردوں میں چلتا تھا، استاد کے تصور سے جو علم چلتا تھا وہ بھی ودڈرا ہو گیا۔ ماں باپ کی بزرگی اولاد کے سامنے ودڈرا ہو گئی۔ پہلے بچے ڈرتے تھے، اب ماں باپ ڈرتے ہیں کہ بے وقوف اور بے ادب بچے پیدا ہو گئے ہیں، ان کو سمجھائیں تو کیا سمجھائیں؟ مطلب یہ کہ جو لحاظ ہوتا تھا ماں بیٹی کا، بیٹے باپ کا، وہ سارا اب ختم ہو گیا ہے۔ جتنے بھی ادارے تھے، انسٹیٹیوشنز، وہ سارے کرپٹ ہو گئے ہیں، یعنی کہ فال ہو گئے ہیں۔ تو انسٹیٹیوشنز کا فال آ گیا، استاد گیا، عالم دین گیا، سیاستدان گیا، لیڈر گیا، حاکم وقت گیا کہ جھوٹ بولتا ہے، رشوت لیتا ہے اور اپنا مرتبہ نہیں پہچانتا۔ مسجد گئی، خانقاہ گئی، پیر صاحب کے خلیفے گئے، کوئی شعبہ اپنے مقام پہ نہیں رہا۔ کتاب لکھنے والا جھوٹی کتاب لکھ رہا ہے، نقل کر کے کتاب لکھتا ہے، کہتا ہے میں مصنف ہو گیا ہوں، 4 کتابیں رکھ کے مصنف بن جاتا ہے، 2 کتابیں مل جائیں تو 2 کو ملا کے تیسری لکھ لیتے ہیں، اس لیے مصنف بھی فال کر گیا۔ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، اہل باطن اس کو تبدیل کیوں نہیں کرتے؟ اہل باطن یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز مرضی کے مطابق ہو رہی ہے،
سارے واقعات آپ کو بتانے کے لیے ہو رہے ہیں کہ تم لوگ اسلام کو اسلام نہیں مان رہے۔ مسجد اقصیٰ کی کیا حالت ہے اور مسلمانوں کے واقعات کیسے جا رہے ہیں، یہ ہے موجود بات۔ اب باطن والے کیا کریں جب اللہ ہی نہ چاہے؟ باطن والے تو اللہ کے انسٹرومنٹس ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں۔ جب اللہ چاہے گا تو سارے باہر نکل آئیں گے، یعنی کہ باطن والے مشیت کے برعکس نہیں چل سکتے۔ باطن ہے ہی یہی کچھ۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ ایڈوائزر رکھے کہ چلو تم جو مرضی کر لو۔ یہ جو ہم نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے تو ان کے مطابق لگتا ہے ایسے کہ اہل باطن کی کوئی باڈی ہوتی ہے جو اپنے طور پر کائنات کو گورن کرتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بجا ہے۔ جس طرح ستارے ہیں یہ اس طرح گورن کرتے ہیں کہ ان کی اپنی کشش شکل، یعنی ستاروں کے درمیان جو گریویٹیشنل فورس ہے اور جو ان کی میگنیٹک فیلڈ ہے وہ کور ہو گئی اور وہ چلتے جا رہے ہیں، یعنی اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے جا رہے ہیں۔ کسی فقیر نے سورج کو اس طرح نہیں روکا ہے کہ دنیا یا کائنات کو تباہ کر دے۔ فلک کو تو رہنے دو اپنی جگہ پہ، آپ زمین کو لے لو۔ آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ہمالیہ جو ہے وہ سمندر میں جا گرا ہو، گویا کہ ان مظاہر فطرت میں بھی فقیر نے دخل نہیں دیا۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ہندو کو دفن کیا گیا ہو اور مسلمان کو مردہ جلایا گیا ہو، گویا کہ اس ریچول میں بھی فقیر نے دخل نہیں دیا۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اذان کے الفاظ بدلے ہوئے ہوں، وہاں بھی دخل نہیں دیا۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک شخص بیچارہ بہت بیمار تھا اور مرنے لگا تو فقیر نے دخل دیا اور اس شخص کو 10 سال کی ایکسٹینشن مل گئی ہو۔ ویسے حضور کئی کتابوں میں یہ بھی ہے کہ فقیر نے زندگی کی ایکسٹینشن کرا دی۔ ایکسٹینشن جو ہے وہ آپ کو بتانے کے لیے ہے، ورنہ ایکسٹینشن کوئی نہیں ہے۔ کوئی بھی قابل ذکر واقعہ کسی انسان نے آج تک نہیں کیا۔ انسان خود قابل ذکر ہوتا رہا ہے۔ کمال یہ ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ کو بغیر کسی واقعے کے اس نے قابل ذکر بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا انسان کو یاد نہیں کہ اس پر ایک ایسا وقت بھی آیا تھا when he was not a thing to be mentioned even۔ آج آپ مینشن ہو رہے ہیں، اس بات کا شکر نہیں کرتے کہ آج تم شے مذکور ہو گئے، تو گویا کہ شے مذکور بنانے والا اللہ ہے، یہ تمہاری اپنی اچیومنٹ نہیں ہے۔ You are not your achievement، تم خود ہی کسی اور کا بائی پروڈکٹ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام نہیں بدلنا، اس نے نظام نہیں بدلنا اور فقیر نے دخل نہیں دینا۔ بس دخل دینے کا وقت اس وقت آئے گا جب دخل دیں گے، فریادیں کریں گے، شور مچائیں گے۔ اس وقت آگے گرفت کا وقت آئے گا، پھر شور مچے گا۔ مقصد یہ ہے کہ اس طرح تو ساری دنیا کا نظام نہیں چل سکتا جس طرح کہ آج کل چل رہا ہے۔ یہ لاٹھی اور بھینس کا چکر ختم ہوگا اور حق ثابت کرنا پڑے گا۔ ابھی آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا، جلوہ آپ نے دیکھا نہیں ہے، اب یہ جلد ہی ہونے والا ہے۔ یہ بیفور دا اینڈ آف دس سینچری ہو جائے گا۔ یہ امام مہدی علیہ السلام کا جو تصور ہے وہ روحانی ہے یا جسمانی؟ روحانی نہیں، جسمانی ہے۔ کیا وہ ایک فرد ہے؟ ہاں، فرد ہے۔ امام کسے کہتے ہیں؟ جس کی لیڈرشپ آپ ایمان کے ساتھ قبول کرو، دین کے ساتھ قبول کرو، جو آپ کو حاضر و موجود سے بیگانہ کرے۔ آپ اپنا یقین بحال رکھو اور یقین قائم رکھو۔ آپ ہی کسی کی دعا کا اثر ہو، یہ دور ہی کسی کی دعا کا اثر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بات اب ہمارے بس کی نہیں رہ گئی، بات اب اس کے بس کی ہے۔ انشاءاللہ ہر چیز ضرور ٹھیک ہو جائے گی، کچھ عرصے بعد کی تو بات ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا شفیعنا سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔